الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی محل کا سودا۔ درود شریف کی فضیلت۔ مالک خلد و کوثر، شاہ بحر بر، مدینے کے تاجور، انبیاء کے سرور، رسولوں کے افسر، رسول انور، محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار ایک بار بصرہ کے ایک محلے میں ایک زیر تعمیر عالی شان محل کے اندر داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نوجوان مزدوروں، مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک کے ساتھ ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار نے اپنے رفیق حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علی رحمت اللہ الحنان سے فرمایا، ملاحظہ فرمائیے یہ نوجوان محل کی تعمیر و تزئین یعنی زیب و زینت کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے، مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے، کیا جب کہ یہ جوانان جنت سے ہو جائے۔ یہ فرما کر حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمت اللہ الحنان کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، سلام کیا۔ اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہ پہچانا۔ جب تعارف ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوب عزت و توقیر کی اور تشریف آوری کا مقصد دریافت کیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، آپ اس عالیشان مکان پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نوجوان نے عرض کی 1,00,000 درہم۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے فرمایا، اگر یہ رقم آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کے لیے ایک ایسے عالیشان محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے۔ اس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی، وہ کبھی منہدم نہ ہوگا، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم، خادمائیں اور سرخ یاقوت کے قبے، نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ بھی ہوں گے۔ اور اس محل کو معماروں نے نہیں بنایا بلکہ وہ صرف اللہ تعالی کے کن یعنی ہو جا کہنے سے بنا ہے۔ نوجوان نے جواباً عرض کی، مجھے اس بارے میں ایک شب غور کرنے کی مہلت عنایت فرمائیے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے فرمایا، بہت بہتر۔ اس مکالمے کے بعد یہ حضرات وہاں سے چلے آئے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کو رات میں بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے۔ صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا۔ نوجوان نے بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کل کی بات یاد ہے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ تو نوجوان 1,00,000 دراہم کی تھیلیاں حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کے حوالے کرتے ہوئے عرض گزار ہوا کہ یہ رہی میری پونجی اور یہ حاضر ہے قلم، دوات اور کاغذ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بیع نامہ تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فلاں بن فلاں کے لیے اس کے دنیاوی مکان کے عوض اللہ تعالی سے ایک ایسے ہی شاندار محل دلانے کا ضامن ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالی کا فضل ہے۔ اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے ایک جنتی محل کا سودا فلاں بن فلاں کے لیے کر لیا ہے جو اس کے دنیاوی مکان سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ جنتی محل قرب الہی عز و جل کے سائے میں ہے۔
حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے یہ تحریر لکھ کر بیع نامہ نوجوان کے حوالے کر کے 1,00,000 دراہم شام سے پہلے فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 روز بھی نہ گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی نگاہ محراب مسجد میں پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہے اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی یعنی انک کے یہ تحریر چمک رہی ہے، اللہ عزیز الحکیم عز و جل کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ براعت ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار اس تحریر کو لے کر باعجلت یعنی جلدی سے نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں سے آہو فغا کا شور بلند ہو رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ نوجوان کل فوت ہو گیا ہے۔ غسال نے بیان دیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وصیت کی کہ میری میت کو تم غسل دینا اور ایک کاغذ مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی۔ چنانچہ حسب وصیت اس کی تدفین کی گئی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے محراب مسجد سے ملا ہوا کاغذ غسال کو دکھایا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا، واللہ العظیم یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی خدمت میں 2,00,000 درہم کے عوض ضمانت نامہ لکھنے کی التجا کی تو فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اللہ عز و جل جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار اس مرحوم نوجوان کو یاد کر کے اشک باری فرماتے رہے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کو خدائے پاک نے دی خوش نصیب ہے۔ کتنی عظیم چیز ہے دولت یقین کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شان اولیاء۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ الغنی کے ہم عصر تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار جل جلالہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کتنا اختیار عطا فرمایا کہ آپ نے دنیاوی مکان کے عوض جنتی محل کا سودا فرما لیا۔ واقعی اللہ رحمان عز و جل کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ شان اولیاء سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ سید الانبیاء والمرسلین راحت العاشقین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جو اللہ عز و جل کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ عز و جل سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالی نیکوں پرہیزگاروں چھپے ہووں کو دوست رکھتا ہے کہ غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں، حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں، ہر تاریک گرد آلود سے نکلیں۔ ہر نیک بندے کا احترام کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں مقبولیت کا معیار شہرت و ناموری ہرگز نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تو مخلص بندے ہی مقبول ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا میں انہیں کوئی اپنے پاس کھڑا نہ ہونے دے، گم ہو جائے تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو، وفات پا جائیں تو کوئی رونے والا نہ ہو، کسی محفل میں تشریف لائیں تو کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہ ہو۔ بہرحال ہمیں ہر پابند شریعت مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور اگر ادب بجا نہیں لا سکتے تو کم از کم اس کی بے ادبی سے تو بچنا ہی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ گدڑی کے لال یعنی چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور بسا اوقات ان کی بے ادبی آدمی کو بربادی کے عمیق گھڑے میں گرا دیتی ہے۔ چنانچہ گستاخ کا عبرتناک انجام۔ منقول ہے بارش تھم چکی تھی، موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، خنک ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ایک دیوانہ
ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک حلوائی کی دکان کے قریب سے جب گزرا تو اس نے بڑی عقیدت سے دودھ کا ایک گرم گرم پیالہ پیش کیا۔ اس نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے پی لیا اور الحمدللہ عز وجل کہتا ہوا آگے چل پڑا۔ ایک طوائف اپنے یار کے ساتھ اپنے مکان کے باہر بیٹھی تھی۔ بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ بے خیالی میں اس دیوانے کا پاؤں کیچڑ میں پڑا، جس سے کیچڑ اڑا اور طوائف کے کپڑوں پر پڑا۔ اس کے یار بد اتوار کو غصہ آیا، اس نے دیوانے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ دیوانے نے مار کھا کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ عز و جل تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، اچھا ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر دیوانہ آگے چل دیا۔ کچھ ہی دیر بعد طوائف کا یار مکان کی چھت پر چڑھا، اس کا پاؤں پھسلا، سر کے بل زمین پر گرا اور مر گیا۔ پھر جب دوبارہ اس دیوانے کا اسی مقام سے گزر ہوا، کسی شخص نے دیوانے سے کہا، آپ نے اس شخص کو بد دعا دی جس سے وہ گر کر مر گیا؟ دیوانے نے کہا، خدا کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا، پھر وہ شخص گر کر کیوں مرا؟ دیوانے نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ انجانے میں میرے پاؤں سے طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ پڑا تو اس کے یار کو ناگوار گزرا اور اس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے پروردگار جل جلالہ کو ناگوار گزرا اور اس بے نیاز عز و جل نے اسے مکان سے نیچے پھینک دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اولیاء اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنتی محل کا سودا والی حکایت سے جہاں شان اولیاء کا اظہار ہے، وہیں ان کی دنیا سے بے رغبتی اور ان کے اصلاح امت کے عظیم اور مقدس جذبے کا بھی ظہور ہے۔ یہ حضرات قدسیہ لوگوں کی دین سے دوری اور دنیا کی مشغولی کی وجہ سے خوب کڑتے تھے۔ یقیناً ان کی نظر میں دنیا کی کوئی وقعت ہی نہ تھی اور مذمت دنیا کی احادیث مبارکہ ان کے پیش نظر رہا کرتی تھیں۔ اس ضمن میں حب دنیا سے تو بچا یا رب کے 17 حروف کی نسبت سے دنیا کے بارے میں 17 احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، پرندوں کی روزی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم رؤوف رحیم محبوب رب عظیم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر تم اللہ تعالی پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ پرندے صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، حق توکل یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالی کو ہی جانے۔ بعض نے فرمایا کہ کسب کرنا، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا حق توکل ہے۔ جسم کو کام میں لگائے، دل کو اللہ سے وابستہ رکھے۔ تجربہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے بھوکے نہیں مرتے۔ کسی نے کیا خوب کہا، رزق نہ رکھیں ساتھ میں پنچھی اور درویش، جن کا رب پر آسرا ان کو رزق ہمیش۔ خیال رہے کہ پرندے تلاش رزق کے لیے آشیانے سے باہر ضرور جاتے ہیں، ہاں درختوں میں چلنے کی طاقت نہیں تو انہیں وہاں ہی کھڑے کھڑے کھاد پانی پہنچتا ہے۔ کوے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے منہ پر بھونگے ایک قسم کے چھوٹے سے کیڑے جمع کر دیتا ہے، یہ بچہ انہیں کھا کر بڑا ہوتا ہے۔ جب کالا پڑ جاتا ہے تب ماں باپ آتے ہیں۔ توکل کی تعریف۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے، یعنی اسباب ہی کی چھوڑ کر دنیا توکل نہیں ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہ کرے۔ نمبر 2، دنیا اور اس کی سب چیزوں سے بہتر۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے،
جنت میں ایک کوڑے یعنی چابک جتنی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے۔ شیخ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، جنت کی تھوڑی سی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے۔ کوڑے یعنی چابک کا ذکر اس عادت کے مطابق ہے کہ سوار جب کسی جگہ اترنا چاہتا ہے تو اپنا چابک پھینک دیتا ہے تاکہ اس کی نشانی رہے اور دوسرا کوئی شخص وہاں نہ اترے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، کوڑے یعنی چابک سے مراد ہے وہاں کی تھوڑی سی جگہ۔ واقعی جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، دنیا کی فانی، پھر دنیا کی نعمتیں تکالیف سے مخلوط یعنی ملی ہوئی، اور وہاں کی نعمتیں خالص، پھر دنیا کی نعمتیں جبکہ ادنا وہ اعلیٰ، اس لیے دنیا کو وہاں کی ادنا جگہ سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ نمبر 3، دنیا کے لیے مال جمع کرنے والے بے عقل ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم سراپا جود و کرم تاجدار حرم شہنشاہ ارم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اس کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ نمبر 4، دنیا میں مسافر بن کر رہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر بن کر رہو۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہے، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ نمبر 5، دشمنوں کا روب جاتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مکہ مدینے کے سلطان رسول ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ امتیں تم پر ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں جیسے کھانے والے اپنے پیالے کی طرف، تو کوئی کہنے والا بولا، کیا اس دن ہماری کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ فرمایا، بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کے میل کی طرح ایک سیل بن جاؤ گے، تم سیلاب کے پانی پر خس و خاشاک کی طرح بہہ جاؤ گے، یعنی تمہارے اندر جرأت و شجاعت اور قوت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، اور تمہارے دل میں سستی اور ضعف یعنی کمزوری ڈال دے گا۔ کسی کہنے والے نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، یعنی کفار کی قومیں یہود، نصارہ، مشرکین، مجوسی وغیرہ تم کو مٹانے کے لیے متفق ہو جاویں، بلکہ ایک دوسرے کو دعوت دیں کہ آؤ مسلمانوں کو مٹاتے، انہیں ستاتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یہ حالات اب شروع ہو چکے ہیں۔ دیکھو، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مگر آج مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دونوں بلکہ ان کے ساتھ مشرکین بھی ایک ہو گئے ہیں۔ یہ ہے اس فرمان عالی کا ظہور۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لفظ حق ہے، یعنی ہمارے مقابلے میں جو کفار کے حوصلے اتنے بلند ہو جاویں گے، کیا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس زمانے میں ہماری تعداد تھوڑی ہو گئی ہوگی؟ نہیں، بلکہ آج ہماری تعداد زیادہ ہی ہے، اس سے کفار پر ہماری دھاک بیٹھی ہے، یعنی مقابلتاً آج تمہاری تعداد اس دن سے زیادہ ہوگی، مگر تم ایسے ہوگے جیسے سمندر میں پانی کا میل، دکھاوا زیادہ کی حقیقت کچھ نہیں، بزدلی، نا اتفاقی، پریشانی دل، آرام طلبی، عقل کی کمی، موت سے ڈر، دنیا سے محبت تم میں بہت ہو جاویں گی۔ ان وجوہ سے کفار کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دی جاوے گی۔ وہن بمعنی سستی، ضعف، کمزوری، مشقت، یہاں
یا بامعنی سستی ہے یا بامعنی ضعف. رب تعالی فرماتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن. ترجمہ کنز ایمان، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی. اور فرماتا ہے ربی انی وہن العظم منی. ترجمہ کنز ایمان، اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی، یعنی تم دل کے کمزور و سست ہو جاؤ گے، جہاد سے دل چراؤ گے. یعنی اس سستی و ضعف یعنی کمزوری کا سبب دو چیزیں ہیں، ایک دنیا میں رغبت، دوسرے موت کا خوف. جس قوم میں یہ دو چیزیں جمع ہو جاویں وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی. خیال رہے کہ حب دنیا اور موت سے نفرت لازم و ملزوم چیزیں ہیں. نمبر 6، دنیا کی محبت گناہوں کا سر ہے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خطبے میں فرماتے سنا، شراب گناہوں کی جامع ہے، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کا سر ہے. نمبر 7، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت. حضرت سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے تو وہ دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی آیا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں یہ بھی فقط سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ فانی اور متناہی یعنی انتہا کو پہنچنے والے کو باقی غیر فانی غیر متناہی سے اتنی وجہ نسبت بھی نہیں جو کہ بھیگی انگلی کی تری کو سمندر سے ہے. خیال رہے کہ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے. عاقل عارف کی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اس کی دنیا بہت ہی عظیم ہے. غافل کی نماز بھی دنیا ہے جو کہ وہ نام و نمود کے لیے ادا کرتا ہے. عاقل کا کھانا پینا سونا جاگنا بلکہ جینا مرنا بھی دین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. مسلمان اس لیے کھائے پیے سوئے جاگے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں. حیات الدنیا اور چیز ہے، حیات فی الدنیا اور حیات للدنیا کچھ اور، یعنی دنیا کی زندگی، دنیا میں زندگی، دنیا کے لیے زندگی. جو زندگی دنیا میں ہو مگر آخرت کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، وہ مبارک ہے. مولانا فرماتے ہیں شعر ترجمہ، کشتی دریا میں رہے تو نجات ہے، اور اگر دریا کشتی میں آ جاوے تو ہلاک ہے. نمبر 8، بھیڑ کا مرا ہوا بچہ. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھیڑ کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے. ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ یہ اسے 1 درہم کے عوض ملے؟ انہوں نے عرض کی، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمیں کسی بھی چیز کے عوض یعنی بدلے ملے. ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، دنیا اللہ عز و جل کے ہاں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جیسے یہ تمہارے نزدیک. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں یعنی بکری کا مردار بچہ کوئی 4 آنے میں بھی نہیں خریدتا کہ اس کی کھال بیکار اور گوشت وغیرہ حرام ہے، اسے کون خریدے. دنیا کے معنی ابھی عرض کر دیے گئے، وہ یاد رکھے جاویں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا دار کو تمام جہان کے مرشد ہدایت نہیں دے سکتے. تارک الدنیا دیندار کو سارے شیاطین مل کر گمراہ نہیں کر سکتے. دنیا دار دینی کام بھی کرتا ہے تو دنیا کے لیے، اور دیندار دنیاوی کام بھی کرتا ہے تو دین کے لیے. نمبر 9، دنیا مچھر کے پر سے بھی ذلیل ہے. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. اگر اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی
تو وہ اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتا۔ نمبر 10، عبادت سے دوری کا وبال۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا پاک پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، اور اے ابن آدم، تو میری عبادت سے دوری اختیار نہ کر، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو دنیاوی کاموں میں مصروف کر دوں گا۔ نمبر 11، دنیا کی محبت باعث نقصان آخرت ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے دنیا سے محبت کی وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جس نے آخرت سے محبت کی وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، تو تم باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ نمبر 12، ایک دن کی خوراک ہو تو حضرت سیدنا عبید اللہ بن محصن ختمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صاحب جود و سخا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم میں جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا دل مطمئن، بدن تندرست اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ نمبر 13، دنیا ملعون ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ہوشیار رہو، دنیا لعنتی چیز ہے، دنیا لعنتی چیز ہے، اور جو دنیا میں ہے وہ بھی لعنتی ہے سوائے اللہ تعالی کے ذکر کے اور اس کے جو رب عز و جل کے قریب کر دے، اور عالم کے اور طالب علم کے۔ نمبر 14، اللہ بندے کو دنیا سے پرہیز کراتا ہے۔ حضرت سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ طیبہ کے شمس الضحیٰ، کعبے کے بدر الدجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اللہ عز و جل اپنے بندے کو دنیا سے اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو کھانے اور پینے کی چیزوں سے پرہیز کراتے ہو۔ نمبر 15، دولت کا بندہ لعنتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شفیع روز قیامت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، لعنتی ہے درہم و دینار کا بندہ۔ نمبر 16، حب مال و جاہ کی تباہ کاری۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور عزت کی لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نمبر 17، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار نامدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انفرادی کوشش کرنا سنت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی حکایت میں آپ نے دیکھا کہ دنیاوی مکان کی تعمیرات میں مشغول نوجوان پر انفرادی کوشش کر کے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طرح اس کا مدنی ذہن بنایا اور اس کے ساتھ جنتی محل کا سودا فرمایا۔ یقیناً نیکی کی دعوت کے کام میں انفرادی کوشش کو بڑا عمل دخل ہے، حتیٰ کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز سب کے سب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے نیکی کی دعوت کے کام میں انفرادی کوشش فرمائی ہے۔ انفرادی کوشش کی اہمیت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
دعوت اسلامی کا تقریباً 99% کام 99% مدنی کام انفرادی کوشش کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اکثر انفرادی کوشش اجتماعی کوشش سے کہیں بڑھ کر مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ انفرادی کوشش کا مطلب ہے ایک کو الگ سے نیکی کی دعوت دینے، یعنی اسے سمجھانے، اس کو انفرادی کوشش کہتے ہیں۔ اور نمبر 2، سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کے ذریعے، مسجد میں درس، چوک درس وغیرہ کے ذریعے مسلمانوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے، یعنی انہیں سمجھانے کو اجتماعی کوشش کہتے ہیں۔ کیونکہ بارہا دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو سال ہر سال سے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوتا ہے اور دوران بیان مختلف ترغیبات، مثلاً 5 وقتہ باجماعت نماز، رمضان مبارک کے روزے، امامہ شریف، داڑھی مبارک، زلفوں، سفید مدنی لباس، روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے، مدنی تربیتی کورس، مدنی قافلہ کورس، یکمشت 12 ماہ، 1 ماہ، 12 یا 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر وغیرہ کا سن کر عملی جامہ پہنانے کی نیتیں بھی کر لیتا ہے، مگر عملی قدم اٹھانے میں ناکام رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی مبلغ دعوت اسلامی نے اس سے محبت کے ساتھ ملاقات کر کے انفرادی کوشش کی اور نرمی و شفقت تک تدبیر و حکمت سے ان امور کی ترغیب دلاتا ہے تو بسا اوقات وہ ان کا عامل بنتا چلا جاتا ہے۔ گویا اجتماعی کوشش کے ذریعے لوہا گرم کیا جاتا اور انفرادی کوشش کے ذریعے اس پر مدنی چوٹ لگا کر اسے مدنی سانچے میں ڈھالا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اجتماعی کوشش کے مقابلے میں انفرادی کوشش بے حد آسان ہے، کیونکہ کثیر اسلامی بھائیوں کے سامنے بیان کرنے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی، جبکہ انفرادی کوشش ہر ایک کر سکتا ہے، خواہ اسے بیان کرنا نہ بھی آتا ہو۔ انفرادی کوشش کے ذریعے خوب نیکی کی دعوت دیتے جائیے اور ثواب کا خزانہ لوٹے جائیے۔ نیکی کی دعوت کا ثواب، پارہ 12 سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ محبوب رب اکرم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کونین، دکھیا دلوں کے چین، رسول الثقلین، نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت و بھلائی کی دعوت دی تو اسے اس بھلائی کی پیروی کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا، اور ان بھلائی کی پیروی کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہوگی، اور جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا، اور ان گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں بھی کمی نہ ہوگی۔ ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ مجھے تم ایسی دو ہمت آقا، دوں سب کو نیکی کی دعوت آقا، بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت، نبی رحمت شفیع امت۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انفرادی کوشش کے دو یادگار واقعات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی ترقی میں انفرادی کوشش کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یادگار واقعہ نمبر 1، دعوت اسلامی کے اوائل یعنی شروع کے دنوں میں ایک ایک فرد پر انفرادی کوشش کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اس کے گھر، دفتر اور دکان تک بسا اوقات تنہا تشریف لے جاتے۔ دعوت اسلامی بنے ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، میں ان دنوں نور مسجد کاغذی بازار باب المدینہ میں امامت کیا کرتا تھا۔ ایک نوجوان جو کہ داڑھی منڈا شیوڈ تھا، کسی غلط فہمی کی بنا پر بیچارہ مجھ سے ناراض ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے میرے پیچھے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی۔ ایک بار میں کہیں سے گزر رہا تھا، حسن اتفاق سے وہی شخص اپنے دوست سمیت میرے سامنے آ گیا۔ میں نے سلام میں پہل کرتے ہوئے السلام علیکم کہا تو اس نے ناراضی کے انداز میں منہ نیچے کر لیا اور سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے اس کا نام لے کر یہ کہتے ہوئے کہ آپ تو بہت ناراض ہیں، اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اس سے وہ ذرا کھلا اور اس کے ذہن میں جو وساوس تھے وہ کہنے شروع کر دیے۔ میں نے نرمی کے ساتھ اس کے جوابات عرض کیے، پھر وہ دونوں دوست وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جب دوبارہ مذکورہ ناراض نوجوان کے دوست سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا، یار الیاس تو عجیب آدمی ہے کہ اس نے مجھے سلام میں پہل کی، جب میں نے ناراض ہو کر منہ نیچے کر لیا تو جذبات میں آ کر منہ پھلا لینے کے بجائے اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر پیار سے ایسا دبوچا کہ میرے سینے سے اس کی نفرت یکدم نکل گئی اور محبت داخل ہو گئی۔ بس اب مرید بنوں گا تو اسی کا بنوں گا۔ چنانچہ الحمدللہ عز وجل وہ پکا اتاری ہو کر ایک دم محب بن گیا اور داڑھی مبارک بھی اپنے چہرے پر سجا لی۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یادگار واقعہ نمبر 2، یہ ان دنوں کی بات ہے جب شیخ طریقت امیر اہل سنت شہید مسجد کھارادر باب المدینہ کراچی میں امامت فرمایا کرتے تھے اور ہفتے کے اکثر دن باب المدینہ کے مختلف علاقوں کی مسجدوں میں جا کر سنتوں بھرے بیانات کر کے مسلمانوں کو دعوت اسلامی کا تعارف کرواتے تھے، اور الحمدللہ عز وجل مسلمانوں کی ایک تعداد آپ کی دعوت قبول کر چکی تھی اور دعوت اسلامی اٹھان لے رہی تھی، مگر ابھی دعوت اسلامی ایک کمزور پودے ہی کی مثل تھی۔ واقعہ یوں ہوا کہ موسیٰ لین لیاری باب المدینہ میں جہاں امیر اہل سنت کی قیامگاہ تھی، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ وہاں کا میرا ایک پڑوسی کسی نہ کردہ خطا کی بنا پر صرف اور صرف غلط فہمی کے سبب مجھ سے سخت ناراض ہو گیا اور بپھر کر مجھے ڈھونڈتا ہوا شہید مسجد پہنچا۔ میں وہاں موجود نہ تھا بلکہ کہیں سنت و بھرا بیان کرنے گیا ہوا تھا۔ لوگوں کے بقول اس شخص نے مسجد میں نمازیوں کے سامنے میرے بارے میں سخت برہمی کا اظہار کیا اور کافی شور مچایا اور اعلان کیا کہ میں الیاس قادری کے کارناموں کا بورڈ چڑھاؤں گا وغیرہ۔ میں نے کوئی انتقامی کاروائی نہ کی، نیز ہمت بھی نہ ہاری اور اپنے مدنی کاموں سے ذرہ برابر پیچھے بھی نہ ہٹا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند روز کے بعد جب میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو وہی شخص چند لوگوں کے ہمراہ محلے میں کھڑا تھا۔ میری کسوٹی کا وقت تھا، ہمت کی اور اس کی طرف ایک دم آگے بڑھ کر میں نے کہا السلام علیکم۔ اس پر اس نے باقاعدہ منہ پھیر لیا۔ الحمدللہ عز وجل میں جذبات میں نہ آیا بلکہ مزید آگے بڑھ کر میں نے اس کو باہوں میں لیا اور اس کا نام لے کر محبت بھرے لہجے میں کہا بہت ناراض ہو گئے ہو۔ میرے یہ کہتے ہی اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا نہ بھائی نہ الیاس بھائی، کوئی ناراضگی نہیں، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولا چلو گھر چلتے ہیں، آپ کو میرے ساتھ ٹھنڈی بوتل پینی ہوگی، اور الحمدللہ عز وجل اپنے گھر لے جا کر اس نے میری خیر خواہی کی۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دشمن کو دوست بنانے کا نسخہ۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اصول یاد رکھیے کہ نجاست کو نجاست سے نہیں پانی سے پاک کیا جاتا ہے، لہذا اگر کوئی آپ کے ساتھ نادانی اور شدت بھرا سلوک کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ نرمی اور محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کے مثبت نتائج دیکھ کر آپ کا کلیجہ ضرور ٹھنڈا ہوگا۔ واللہ المجیب عز و جل وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی ترغیب کے ضمن میں پارہ ڈبل 12 سورہ حامیم السجدہ کی 34-34ویں آیت کریمہ میں ارشاد قرآنی ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا کہ گہرا دوست۔ اپنے یہ دونوں واقعات میں نے اپنے اسلامی بھائیوں کی ترغیب کے لیے عرض کیے ہیں، الحمدللہ عز و جل اور بھی کئی واقعات ہیں۔ یقیناً صحیح معنوں میں مبلغ دعوت اسلامی وہی ہے جو انفرادی کوشش میں ماہر ہو۔ ڈرائیور پر انفرادی کوشش، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مبلغین انفرادی کوشش والی سنت پر عمل کر کے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کرنے میں مشغول ہیں۔ ان کی انفرادی کوششوں کی برکتوں بھری تحریروں کا کبھی کبھی مجھے بھی نظارہ ہو ہی جاتا ہے۔ چنانچہ ایک عاشق رسول نے مجھے تحریر دی تھی، اس کا خلاصہ اپنے انداز و الفاظ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جمعرات کو ہونے والے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کے لیے مختلف علاقوں سے بھر کر آئی ہوئی بے شمار مخصوص بسیں واپسی کے انتظار میں جہاں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خالی بس میں گانے بج رہے ہیں اور ڈرائیور بیٹھ کر چرس کے کش لگا رہا ہے۔ میں نے جا کر ڈرائیور سے محبت بھرے انداز میں ملاقات کی۔ الحمدللہ عز و جل ملاقات کی برکات فوراً ظاہر ہوئیں اور اس نے خود بخود گانے بند کر دیے اور چرس والی سگریٹ بھی بجھا دی۔ میں نے مسکرا کر سنتوں بھرے بیان کے کیسٹ قبر کی پہلی رات اس کو پیش کی۔ اس نے اسی وقت ٹیپ ریکارڈر میں لگا دی۔ میں بھی ساتھ ہی بیٹھ کر سننے لگا کہ دوسروں کو بیان سنانے کا مفید طریقہ یہی ہے، خود بھی ساتھ میں سنے۔ الحمدللہ عز و جل اس نے بہت اچھا اثر لیا، گھبرا کر گناہوں سے توبہ کی اور بس سے نکل کر میرے ساتھ اجتماع میں آ کر بیٹھ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے انفرادی کوشش سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، لہذا ہر مسلمان پر انفرادی کوشش کرنی اور ان کو نمازوں کی دعوت دینی چاہیے۔ اجتماع وغیرہ کے لیے اگر بس یا ویگن میں آئیں تو ڈرائیور و کنڈکٹر کو بھی شرکت کی درخواست کرنی چاہیے۔ بالفرض کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو سننے کی درخواست کر کے اس کو بیان کی کیسٹ پیش کر دی جائے اور وہ سن لے تو واپس لے کر دوسری دی جائے، اور جہاں تک ممکن ہو بیان کی کیسٹیں دے کر اس کے بدلے میں ان سے گانوں کی کیسٹیں لے کر ڈب کروا کر مزید آگے بڑھا دینی چاہیے۔ اس طرح کچھ نہ کچھ گناہوں بھری کیسٹوں کا انشاءاللہ عز و جل خاتمہ ہوگا۔ انفرادی کوشش اور سمجھانا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ پارہ 27 سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ کاش تبلیغ کرتا پھروں جا بجا، سنتیں عام کرتا رہوں جا بجا، گر ستم ہو اسے بھی سہوں جا بجا، ایسی ہمت حبیب خدا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سید سادات کے دو عبرتناک ارشادات۔ جو نادان جو بلا ضرورت اپنے مکان و دکان کی تعمیر و تزئین یعنی سجاوٹ میں منہمک رہتے ہیں، وہ تعمیرات کے متعلق سید سادات شاہ موجودات محبوب رب کائنات عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ارشادات
مع تشریحات ملاحظہ فرمائیں اور عبرت کے مدنی پھول چنیں۔ چنانچہ نمبر 1، غیر ضروری تعمیرات کی حوصلہ شکنی۔ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مالک کون و مکان رسول ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کو ہر خرچ کے عوض اجر دیا جاتا ہے سوائے اس مٹی کے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ شریعت کے مطابق کھانے پینے لباس وغیرہ پر خرچ کرنے میں ثواب ملتا ہے کہ یہ چیزیں عبادات کا ذریعہ ہیں، مگر بلا ضرورت مکانات بنانے میں کوئی ثواب نہیں، لہذا عمارات سازی کا شوق نہ کرو کہ اس میں وقت اور مال دونوں کی بربادی ہے۔ خیال رہے یہاں دنیاوی عمارتیں وہ بھی بلا ضرورت بنانا مراد ہیں، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، مسافر خانے اچھی نیت کے ساتھ بنانا تو عبادت ہے کہ یہ تو صدقات جاریہ ہیں، یوں ہی اچھی نیت کے ساتھ بقدر ضرورت مکان بنانا بھی ثواب ہے کہ اس میں سکون سے رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کرے گا۔ بعض لوگ دیکھے گئے ہیں کہ وہ ہمیشہ مکان کے توڑ پھوڑ، ہر سال نئے نمونے کے مکانات بنانے ہی میں مشغول رہتے ہیں، یہاں یہی مراد ہیں۔ نمبر 2، فضول تعمیر میں بھلائی نہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شاہ عرب محبوب رب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے خرچ اللہ عز و جل کی راہ میں ہیں سوائے عمارت کی تعمیر کے کہ ان میں بھلائی نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، دنیاوی غیر ضروری عمارتیں بناتے رہنا اسراف یعنی فضول خرچی ہے۔ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ولیوں کے سردار کے عبرتناک اشعار، پیروں کے پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی ایک شخص کے قریب سے گزرے جو کہ اپنے گھر کی مضبوط عمارت تعمیر کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر غوث العظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر نے برجستہ یہ عربی اشعار کہے۔ ترجمہ، کیا تم ہمیشہ رہنے والوں کا مکان بنا رہے ہو؟ اگر تمہیں سمجھ ہو تو اس میں تھوڑی مدت رہو گے۔ اس شخص کے لیے پیلو کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے کہ جس کے پاس قیام کے لیے فقط ایک دن ہوتا ہے، دوسرے دن اس سے کوچ کر جاتا ہے۔ پیلو ایک درخت کا نام جس کی جڑوں اور شاخوں سے مسواکیں بنائی جاتی ہیں۔ اللہ کے ولی کسی کو مکان بناتا دیکھتے تو حضرت سیدی علی خواص علیہ رحمت اللہ الرزاق جب کسی درویش کو مکان بناتے ہوئے دیکھتے تو اس کی مذمت کرتے اور فرماتے، تم اس مکان پر جو کچھ خرچ کرتے ہو تو اس سے تمہیں سکون و اطمینان حاصل نہ ہوگا۔ اونچے اونچے مکان تھے جن کے تنگ قبروں میں آج آن پڑے، آج وہ ہیں نہ ہے مکان باقی، نام کو بھی نہیں ہے نشاں باقی۔ عبرتناک واقعہ، مدینۃ الاولیاء ملتان کا ایک نوجوان دھن کمانے کی دھن میں اپنے وطن، شہر، خاندان وغیرہ سے دور کسی دوسرے ملک میں جا بسا، خوب مال کماتا اور گھر والوں کو بھجواتا۔ اس کے اور گھر والوں کے باہم مشورے سے عالی شان مکان یعنی کوٹھی بنانے کا طے پایا۔ یہ نوجوان سال ہر سال تک رقم بھیجتا رہا، گھر والے مکان بنواتے اور اس کو سجاتے رہے، یہاں تک کہ اس کی تکمیل ہوئی۔ یہ شخص جب وطن واپس آیا تو اس عالی شان مکان یعنی کوٹھی میں رہائش کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں، مگر مقدر کہ اس مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ قبل ہی اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے عالی شان مکان کے بجائے قبر میں منتقل ہو گیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے۔
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی مکانات کی تعمیرات مکمل ہونے والی ہوتی ہیں مگر مالک مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کب تک اس دنیا میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے؟ یاد رکھیے، اس دنیا کو اچانک چھوڑ کر رخصت ہونا پڑے گا۔ لہلہاتے باغات، عمدہ مکانات، اونچے اونچے محلات، مال و دولت و ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے زیورات اور منصب و شہرت و دنیاوی تعلقات ہرگز کام نہ آئیں گے۔ نرم و نازک بدن کو نرم گدوں سے اٹھا کر بغیر تکیے ہی کے قبر کے اندر فرش خاک پر ڈال دیا جائے گا۔ نرم بستر گھر ہی پر رہ جائیں گے، تم کو فرش خاک پر دفنائیں گے۔ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت کی یاد کے لیے 3 عبرتناک اخباری واقعات ملاحظہ فرمائیے کیونکہ ایک کی موت دوسرے کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ چنانچہ نمبر 1، ایک اخباری خبر کے مطابق مرکز الاولیاء کی ایک 16 سالہ 16 ایئرس نوجوان لڑکی بیچاری دودھ گرم کر رہی تھی کہ اچانک دوپٹے کو آگ نے پکڑ لیا اور وہ جھلس کر لقمہ اجل بن گئی۔ نمبر 2، ایک خاتون چولہا پھٹ جانے کے باعث موت کی گھاٹ اتر گئی۔ نمبر 3، کسی شہر میں کسی سیاسی پارٹی کا جلوس جا رہا تھا، سیاسی لیڈر کو دیکھنے کے لیے 2 افراد ٹرین کی چھت پر چڑھ گئے۔ اوور ہیڈ پل سے ان کے سر ٹکرا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں نے دم توڑ دیا۔ لفٹ میں قدم رکھا مگر لفٹ نہ تھی۔ اور ایک اسلامی بھائی نے بتایا، باب المدینہ کی ایک عمارت کی 4تھی منزل سے نیچے آنے کے لیے ایک عورت لفٹ کے انتظار میں کھڑی کسی سے باتوں میں مشغول تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، باتیں کرتے کرتے اس نے بغیر دیکھے لفٹ کے اندر قدم رکھ دیا مگر لفٹ نہ آئی تھی اور یوں بیچاری خلا کے اندر گرتی ہوئی 4تھی منزل سے سیدھی زمین سے جا ٹکرائی اور اس کا دم نکل گیا۔ عبرتناک اشعار۔ چل دیے دنیا سے سب شاہو گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا۔ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوشنما باغات کو ہے کب بقا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا۔ مال دنیا 2 جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال۔ رزق میں کثرت کی سب کو جستجو، آہ نیکی کی کرے کون آرزو۔ دل گناہ میں مت لگا پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا۔ دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر۔ اشک مت دنیا کے غم میں تو بہا، ہاں نبی کے غم میں خوب آنسو بہا۔ ہو عطا یا رب ہمیں سوزے بلال، مال کے جنجال سے ہم کو نکال۔ یا الہی کر کرم عطار پر، یا الہی کر کرم ہم سب پر۔ حب دنیا اس کے دل سے دور کر، حب دنیا اس کے دل سے دور کر۔ عالیشان مکانات کہاں ہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس ہماری اکثریت آج دنیا کی محبت کا دم بھرتی نظر آ رہی ہے۔
مگر آخرت کی محبت نظر نہیں آتی۔ جس کو دیکھو اس کو دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کی دنیاوی اسناد حاصل کرنے اور دنیا فانی کی اراضی یعنی پلاٹوں ہی کی طلب ہے۔ نیکیوں اور عشق رسول کی لازوال دولت، سند مغفرت اور اللہ رب العزت کی عظیم نعمت جنت الفردوس پانے کی حرص بہت کم لوگوں کو ہے۔ اے دنیا کے عمدہ مکانات اور عالیشان محلات کے طلبگاروں، سنو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رحمان عز و جل کا پارہ 25 سورۃ الدخان کی آیت نمبر 25 تا 29 میں ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ پارہ 22 سورۃ الفاطر آیت نمبر 5 میں رب العباد عز و جل کا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی۔ تو خوب تفکر کیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب غور و تفکر کیجئے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اب تک ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری۔ نزا و قبر و حشر اور میزان و پل صراط پر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے وہ عزیز و اقارب جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، قبر میں نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ انشاء اللہ عز و جل اس طرح غور و فکر کرنے سے لذائذ دنیا سے چھٹکارا، لمبی امید سے نجات اور موت کی یاد کی برکت سے نیکیوں کی رغبت کے ساتھ ساتھ اجر کثیر بھی حاصل ہوگا۔ چنانچہ 60 سال کی عبادت سے بہتر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے باقرینہ ہے، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 70 دن پرانی لاش۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لاکھوں کی بگڑیاں بن رہی ہیں۔ یہ اہل حق کی اچھوتی مدنی تحریک ہے۔ آئیے ایمان تازہ کرنے کے لیے مدنی ماحول کی برکت کی عظیم الشان مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ 3 رمضان المبارک 1426 1426 سنہ ہجری 8 اکتوبر 2005 بروز ہفتہ پاکستان کے مشرقی حصے میں خوفناک زلزلہ آیا جس میں لاکھوں افراد فوت ہوئے۔ انہی میں مظفر آباد کشمیر کے علاقہ میرا تسوریہ کی مقیم 19 سالہ نسرین اتاریہ بنت غلام مرسلین، جو کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرماتی تھی، فوت ہو گئیں۔ مرحومہ کے والد اور دیگر گھر والوں نے 8 ذوالقعدۃ الحرام 1426 سنہ ہجری 8 دسمبر 2005 شب پیر رات تقریباً 10 بجے کسی وجہ سے قبر کو کھول دیا۔ یک بارگی آنے والی خوشبوؤں کی لپٹوں سے مشام دماغ معطر ہو گئے۔ شہادت کو 70 ایام گزرنے کے باوجود نسرین اتاریہ کا کفن سلامت اور بدن بالکل تر و تازہ تھا۔
اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام اسلامی بھائی روزانہ وقت مقرر کر کے فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ پر کیجیے، اور ہر مدنی ماہ یعنی اسلامی ماہ کی پہلی یکم تاریخ تک اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے، اور ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں نہ صرف خود بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے انہیں بھی عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر بنائیے۔ انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔